رب العالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ رب الجلال آپ کے اس مقدس جمعۃ المبارک میں حاضری اپنی نصیب بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کلام رب العزت کی جس رات کے بعد موضوع سخن بنایا 15 شوال المحرم سن 3 ہجری بروز ہفتہ تاریخ اسلام میں کفر اور اسلام کے مابین دوسرا غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ انتقامی غزوہ تھا کفار کی طرف سے۔ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک یوم الفرقان یوم البدر، ایک سال قبل انہوں نے جو ایک ہزیمت اٹھائی، شکست کا کفار مکہ کا سامنا کرنا پڑا، تو ایک انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی۔ مختلف قبائل کے لوگوں کو انہوں نے جمع کیا اور کہنے لگے مسلمانوں سے ہم اپنے ان 70 سردار جو چوٹی کے سردار تھے بدر میں جہنم رسید ہوئے، ان کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ طیبہ پر معاذ اللہ چڑھائی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا انہوں نے، اور مختلف قبیلے ملا کر 3000 افراد پر کم و بیش مشتمل لشکر لے کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ مدینہ الرسول پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے وہ جمعرات والے دن احد کی وادی میں پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ مسجد نبوی شریف میں پڑھائی اور جمعے کے خطبے کے دوران ہی اعلان فرمایا کہ کفار مکہ کی طرف سے ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینہ الرسول پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے اس وقت بدر کے احد کے میدان میں پہنچ چکا ہے۔ بعد از جمعہ لشکر اسلام ترتیب دے کر ہم ان کے مقابلے کے لیے یہاں سے روانہ ہوا۔ نماز جمعہ کی تکمیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے سے پہلے آپ نے صحابہ کرام کو بلایا، میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا۔ پہلی بار اور آخری بار عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین بھی اس میٹنگ میں شریک تھے۔ کبھی بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے مشورہ نہیں لیا، لیکن آج ایک اس میٹنگ میں شریک تھا۔ پوچھا صحابہ کرام کی رائے لی، رائے یہ بنی کہ شہر مدینہ طیبہ ہی میں رہ کر دفاعی انتظام کیا جائے، مگر وہ اصحاب رسول اور جمع کو جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم شہر مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر ان کا مقابلہ کریں، شاید دشمن کے دل میں یہ خیال آئے کہ مسلمان بزدلی دکھا رہے اور گھروں میں دفاعی پوزیشنیں لے کر بیٹھے ہیں، لہذا دشمن سے لڑنا ہے تو میدان میں جا کے لڑ لیتے۔ کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹنگ سے اٹھے، اس مجلس اس اجلاس سے اٹھے، سیدھے حجرہ مقدسہ کا شانہ نبوت میں تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام فرماتے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے حجرہ پاک میں، نبی علیہ السلام نے جنگی لباس سے بلند فرما رکھا تھا، ہاتھ میں آپ کے تلوار تھی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ چلو تیاری فرماؤ۔ اللہ کا نبی جب جنگی لباس پہن لیتا ہے اس وقت تک اس پر اتارنا یہ اللہ کی طرف سے منع ہے، جب تک دشمن سے دو ہاتھ نہ ہو جائے۔ فرمایا چلیے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے حضور کے ابتداء میں، بلکہ جنہوں نے اس وقت مشورہ دیا تھا کہ شہر میں رہتے ہوئے دفاعی انتظام کریں، وہ بھی اپنے اس رائے پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم کون ہوتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے والے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک مرضی ہے، سرکار جیسے چاہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے۔ میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا چشمے تصور میں وہ منظر لائیں جن احباب نے شہر رسول کی زیارت کی سعادت پائی، بالکل روضہ رسول سے بجانب شمال، یعنی باب فاس سے بالکل سامنے جبل احد کی وادی، غالباً 3-3.5 میل کا فاصلہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں پہنچے، پتہ سورج یہ دینے لگا کہ غروب آفتاب کا وقت قریب ہے۔ آپ نے عصر بھی پڑھی اور پھر غروب آفتاب کے بعد مغرب بھی وہیں پر پڑھی، پھر ارشاد فرمایا آج کی رات ہم یہیں پر پڑاؤ کریں گے کیونکہ دشمن میدان میں موجود ہے وہاں ہوگ میں، ہم صبح فجر پڑھ کر پھر وادی احد کی طرف تشریف لے چلیں گے۔ جس مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اس مقام کو حدیث میں مقام شوق کہا گیا کہ حضور علیہ السلام نے جہاں پڑاؤ ڈالا آج بھی وہاں پر مسجد قائم ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات جس خیمہ میں نزل فرمایا، 15 شوال المکرم کی تاریخ تھی، دن ہفتے کا تھا، سن 3 ہجری تھی۔ والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے وادی احد کے اندر تشریف لے آئے۔ یہاں سے روانہ ہوئے تو صحابہ سے فرمایا صحابہ لشکر روک کر ایک دفعہ مجھے معائنہ کرنے دیجیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے 14 صحابہ رسول ایسے تھے جن کی عمر 10 سے 12-14 کے درمیان۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سے بچے ان کو واپس کیا جاتا، لیکن ہر ایک کا جذبہ قابل دید تھا، ہر ایک کوئی نہ کوئی خوبی اپنے اندر اپنے سینے میں سمائے ہوئے تھا۔ ان میں سے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ ظاہری عمر پاک کو 13 برس تھی۔ عرض کرتے ہیں کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا باہر تیرنداز تھا، دشمن کو نشانے پہ لو تو میرے نشانے سے بچ نہیں سکتے۔ صحابہ کرام نے ان کی سفارش کی کہ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت بڑے باہر نشانہ تیرنداز تھا، اور ادھر بھاگتی ہوئی ہرنی پر اگر تیر کا نشانہ پارم کے وار کرے تو نشانہ کبھی چوکا نہیں ہے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، رافع پھر تیری تو بڑی ضرورت ہے اگر تم ماہر تیرنداز تھا۔ انہی کا ایک دوست تھا ہم پلہ ہم جولی لنگوٹیا میں لینے والے، انہوں نے اپنے والد کے بغل میں رو کے کہا رافع میرا ساتھی ہے، ہم اکٹھے بازار مدینہ میں کھیلتے بھی ہیں اور اکٹھے ہم مسجد نبی شریف میں بھی آتے ہیں، اجازت نہیں مل گئی ہے تو دربار حکومت سے میری واپسی کی نہ ہو، مجھے بھی میرے ساتھی کے ساتھ اجازت ملنی چاہیے۔ آپ کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے والد نے سفارش کی، میرے آقا میرا بچہ، ان کی تمنا یہ ہے اجازت ملے غزوہ احد میں شرکت کے لیے۔ اب غزوہ احد تغلب کا ظاہری میدان نہیں، دشمن کے تیر و تلوار کا سامنا تھا، مگر مسلمانوں کے جذبے کس قدر تھے کہ 13 برس کے بچے بھی سامنے دشمن ننگی تلواریں لیے کھڑا ہے، مگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں کے نذرانے نچھاور کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں سفارش کروا رہے ہیں اور التجا کر رہے ہیں آقا اپنے اجازت مل جائے۔ جب ان کے والد نے یہ بات نبی علیہ السلام سے کہی تو ساتھ ہی بچہ بول پڑا آقا رافع سے میری کشتی کروا دیں، اگر میں غالب آ جاؤں تو پھر تو اجازت مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے خوش طبی کے طور پہ فرمان کر لی، دیکھتے ہیں بھی آپ کا طاقتور کو بڑی جلالی طبیعت کے ساتھ رافع بن خدیج
فیض نبوت پر تبسم کھیل اٹھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام رافع کے ساتھ تمہارا بھی بن گیا. جس کو اجازت دربار نبوت سے پہلے ملی اس کی واپسی نہیں, وہ بھی چلے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 700 اصحاب رسول کے ساتھ 300 منافقین جہاں سے الگ ہوتے تھے. پہلے جب روانہ ہوئے تو 1000 کا لشکر تھا, لیکن 300 ماننے والے تھے. ابن ابی کے عبداللہ بن ابی بن سلول کے ماننے والے اور اس کی کنبے قبیلے برادری کے افراد, انہوں نے کہا جی ہماری رائے نہیں مانی گئی. ہم نے کہا مدینہ طیبہ میں رہ کے یہ میدان میں تشریف لے کے جا رہے, لہذا ہم نہیں لڑیں گے. میں رک کے ایک جملہ پوچھوں آپ سے, این جس وقت بروز ہفتہ رحمت کونین فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز ظہر کے وقت میں کافر تابڑتوڑ حملے کر رہے تھے, عبداللہ بن ابی مسجد نبی شریف میں نماز ادا کر رہا تھا. بتائیے اس کی وہ نماز قابل قبول اس کے کسی کھاتے میں آئی ہے تو اصل میں ایمان حب رحمت للعالمین کا نام کہ حضور کی محبت ہے سینے میں, تو نماز بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے, روزہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے, زکات حج صدقہ و خیرات اللہ کے ہاں مقبول ہے. اگر اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری حضور کی محبت نہیں, چاہے عبداللہ بن ابی بن سلول 1000 رکعت ساری رات نمازیں پڑھتا رہے, مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہے. رب کو اس میں ایمان کے نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں. رب تو یار کی اطاعت کرنے والوں کو دیکھتا ہے کہ میرے حبیب کے ساتھ کون چل پڑے. اور قرآن کریم میں اللہ رب الجلال میں انہی لوگوں کے لیے خالق کائنات نے مختلف انداز میں اسلامیہ پیش کرنے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی احد کے اندر پہنچے, جبل رمات پر آپ نے 50 تیر انداز کھڑے فرمائے, جن کی قیادت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ. جب فتح ہو یا شکست, آپ نے دفاعی انتظام یہاں ہی سے کرنا ہے, دشمن کو ہماری طرف آنے نہیں دینا, بلکہ تیروں سے ان کو یہیں سے بھگانا ہے پیچھے کی طرف. ابتدا ہی میں مسلمانوں نے میدان احد میں کافروں کے قدم اکھاڑ کر کفار بھاگنے پہ مجبور ہو, اور اس وادی احد کے سب سے عظیم الشان عظیم جنرل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کافر 31 مارے گئے تھے وادی احد کے اندر, ان میں سے 29 کافروں کو جہنم رسید کیا ہے. تو حضرت امیر حمزہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے, دونوں ہاتھوں سے, اور دشمن گاجر گولی کی طرح کٹ کر بھاگ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اور ادھر سے شیطان مغلوب نے ایک خبر اڑا دی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ظاہری حیثیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صورت سے ملتے تھے. ان کی شہادت ہوئی, کافروں نے خبر اڑا دی حضور علیہ السلام شہید ہو, مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرفہ دفاع میں کھڑا کیا تھا, 2 قبیلے تھے. نبی علیہ السلام کے وہ صحابہ, اللہ کریم فرماتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ان کے دل میں خیال آیا اگر مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جامع شہادت نوش فرما گئے, ہمارے زندہ رہنے کا اور لڑنے کا کیا مقصد, میدان چھوڑ جائے. رب فرماتا ہے ارادہ کیا اذ ہمت طائفتان, 2 گروہ یعنی دائیں اور بائیں والوں حضور کی شہادت کی خبر سنی, ان تفشلا میدان کو چھوڑ دیں. مالک فرماتا ہے نہیں, واللہ ولیہما, اللہ ان کا وارث تھا, رب نے ان کی قدم جما دی. ہم کو کسی نے کہا یہ تو کافروں کی سازش ہے, انہوں نے خبر اڑائی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا میرے محبوب مدنی
اس طرف ہے صحابہ فرماتے کفار کے پورے لشکر کا زور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود مسعود پر حملے کا ارادہ، لیکن مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاعی انتظام میں صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ 70 اصحاب رسول نے جام شہادت نوش کیا وادی احد میں، جن میں سے 4 مہاجرین صحابہ ہیں اور 66 انصار مدینہ۔ مدینہ والوں نے وفا کا حق ادا کیا۔ 66 اصحاب رسول جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ 66 اصحاب رسول معاذ رسول اللہ کے جان کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ فرمایا انہوں نے جام شہادت نوش کیا، حضور کا جانی دفاع کرتے ہوئے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے آگے کھڑا کر پیچھے سے سرکار تیر تھماتے جاتے تھے، ساتھ کمان پہ تیر چڑھاتے جاتے تھے اور دشمن کو تاک تاک کر حملہ فرما رہے تھے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی زبان پہ جاری تھا ارم یا سعد فلاکا بھی گونگی، اے سعد بن ابی وقاص مجھ محمد مصطفیٰ کے ماں باپ پر قربان سے اگر زلزل پر یوں تیر چلا یوں تیر چلا یوں تیر چلا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن جمو پاؤں سے معذور گھر سے چلنے لگے، بیوی نے کہا تیری کیا ضرورت ہے بلا میدان جنگ، تو چل ہی نہیں سکتا، لنگڑا کے چلتا۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الحرج حرج ولا علی المریض حرج، مجبور و معذور اللہ نے ان کو معافی دی ہے، اگر نہ جائے تو کوئی گرفت نہیں ہے، آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں انہی قدموں سے اللہ کی جنت کو رہوں گا، اللہ کی جنت میں میں انہی قدموں سے چل رہا ہوں۔ اس نے کہا بیوی پھر بیوی ہوتی ہے نا، اس پرون کا ماریا، اس نے کہا ہاں بلا تو کیسے دشمن سے لڑ سکتا ہے؟ گھر سے نکلتے ہوئے صحابی رسول عاشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی میرے اللہ میدان احد کی طرف جا رہا ہوں، مجھے شہادت کا جام عطا فرمانا، واپس گھر کی طرف نہ لوٹا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہوئے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ شہداء کے کچھ کے اجسام مدینہ طیبہ میں حضور نے فرمایا جو لے جانا چاہے مرسا کو اجازت جنت البقیع میں لے جا کے دفن کرے، جن کی مرضی کو وادی احد میں دفن کرے۔ کچھ لے گئے، کچھ کی قبر مبارک مزارات پر انبار وادی احد کے اندر ہی موجود ہے۔ لیکن عمر بن جموع کی باری آئی، جس اونٹ کے کجاوے میں آپ کے مبارک جسم کو رکھا گیا، اونٹ کو خالی اونٹ چلاتے تھے تو چلتا تھا، جسم رکھتے تھے تو نہیں چلتا تھا مدینہ طیبہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کیا بات ہے اونٹ کیوں نہیں مدینہ طیبہ کی طرف چل رہا؟ ادھر سے اہل مدینہ کی خواتین کو بھی اجازت ملی، وہ آگے ان کی بیوی آگے بچے آ گئے، انہوں نے کہا ہمارے پورے گھر سے نکلتے ہوئے ایک بات نہیں تھی، میرے مالک مجھے واپس گھر کی طرف نہ لے آنا، مجھے اونٹ کی باری ہی میں رکھ لینا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہ ان کی دعا صرف قبولیت باقی ہے، صحابہ ان کا مزار پر انوار وادی احد ہی میں ملے۔ نبی علیہ السلام کے سگے چچا جو کہ وقت نہیں ہے صرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں قرآن تعظیم پیش کرتا ہے، سگے چچا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی حضرت حمزہ، اور تہری رشتہ داری تھی نبی علیہ السلام، ایک چچا کی رشتہ داری، ایک صحابیت کی رشتہ داری، اور دوسرے نبی علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے حضرت امیر حمزہ، کہ جس سویبہ رضی اللہ عنہ کا دودھ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال یا 4 سال پہلے اسی مائی کا دودھ پی چکے تھے۔ یوں اس رشتے میں آپ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی بنے، لیکن نبی علیہ السلام کے محبوب نظر اس قدر تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمزۃ اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ یہ اللہ کا بھی شعر ہے، محمد رسول اللہ کا بھی شعر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں
صحابہ فرماتے ہیں اس سے پہلے اس قدر موتیوں کی طرح لڑیاں آنسوں کی بہتے ہوئے کبھی ہم نے نہ دیکھی جو سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دیکھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا، میرے آقا فرما رہے تھے یا اللہ اے میرے حسین چچا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف القاب دیے، اے دکھ دردوں میں ہمارے کام آنے والے، دکھ دردوں میں کام اللہ کی ذات آتی ہے یا کوئی اور؟ میرے آقا نے امیر حمزہ سے فرمایا تو پتہ چلا اگر یہ جملے مجازاً کسی اور کے لیے بولے جائیں اور حقیقتاً طاقت رب کی تسلیم کی جائے، کوئی شیخ کو بدعت نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ جملے نکلے ہیں۔ اے چچا، جہاں بھی دشمن نے مجھ پہ وار کیا، آگے بڑھ کر میرے دشمن کے سر کو آپ ہی نے پٹکا۔ وہ واقعہ تو مشہور ہے قبول اسلام کا کہ ابو جہل نے جب نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ تنقید کا اور برا بھلا کہنے کا نشانہ بنایا، میرے حمزہ ہی تھے جو سب سے پہلے آگے دفاع میں بڑھے، دشمن کے سر کو پٹک کے بتایا میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دے سکتا ہوں مگر ان کی عزت پر حرف نہیں آنے دے سکتا۔ یہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 شہداء کی نماز جنازہ پڑھی بعد کے خود میں، لیکن انفرادیت یہ ہے امیر حمزہ کے لیے 70 بار ہی دعا ہے، شہید بخشا ہوا ہے، شہید جنت کا راہی ہے۔ حالانکہ شہید کے لیے تو اعلان یہ ہے خون کا پہلا کتنا گرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جنت اس کے سامنے عیان کر دی جاتی ہے، جنت کا مقام بھی آپ نے دکھا دیا جاتا ہے، اللہ کے قرب کی منزلیں ملتی ہیں، اس کا دیدار کرا دیا جاتا ہے۔ یہ شہید کے لیے مقام ہے، سید الشہداء کے لیے نبی علیہ السلام نے 70 مرتبہ 70 مرتبہ آج اگر سنی دعا کرے کسی اپنے اعزاء اقارب کے لیے تو فتوے لگتے ہیں میاں یہ جنازے کے بعد دعا کہاں سے آئی؟ اٹھائیے سیرت قلبیہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا ہے اصحاب رسول کا، مگر دعا امیر حمزہ کے لیے تو 70 مرتبہ مانگی جائے۔ ہر شہید کے جنازے کے ساتھ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ادھر سے حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ صفیہ بنت عبد المطلب دوڑ کے تشریف لا رہی ہے اپنے بھائی کی خبر لینے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زبیر بن عوام خبردار آپ کی والدہ نہ آئے بھائی کے مبارک جسد پر۔ بیٹے نے جا کے پیغام سنایا، اب پھوپھی تھی نبی علیہ السلام فرمانے لگی ہٹ جاؤ میرے رستے سے زبیر، بیٹا خیر میں خود رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا میرے آقا اگر آپ کا حکم ہے پیچھے ہٹ جاتی ہوں، اگر ماذ وجہ یہ ہے کہ میں عورت زادوں پر عورت زاد دل کی کمزور ہوتی ہے، شاید آپ یہ سمجھے کہ میں بھائی کے مبارک جسد انور کو دیکھ کر برداشت نہ کر پاؤں، نہیں نہیں میرے آقا میں آپ کی پھوپھی بھی ہوں مگر آپ میرے آقا ہیں، آپ کے تعلیمات کی بھی پابند ہوں، میرے کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت مل جائے میں آج اپنے بھائی کو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں۔ جس وقت تشریف لے آئی زیارت کی آپ کے جسد انور کی، ساتھ ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا میں بڑی خوش نصیب ہوں، کل قیامت میں مائیں بہنیں بیٹیاں آئیں گی، ان کے اعزاء اقارب بھائی والدین نے جامِ شہادت نوش کیا ہوگا، کوئی اپنے شہید کی گردن لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، کوئی عضو لے کر، میں وہ خوش نصیب ہوں میرے بھائی کے جسد انور میں سے ایک ایک عضو نے جامِ شہادت نوش کیا، میں اللہ کی بارگاہ میں صرف امیر حمزہ کی گردن نہیں ایک ایک عضو لے کر اللہ کے حضور کھڑی ہوگی اور رب کی بارگاہ میں عرض کروں گی میرے اللہ یہ سعادت پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ملی ہے، حضور کے بنو ہاشم کو ملی ہے، جناب قریش کو ملی ہے، حضرت حمزہ کو ملی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
मुबारक आंखों से आंसू की लड़ियां बहे। हुजूर फरमा रहे थे, अमीर हमजा आपकी शहादत में जितना दुख दिया मुझे, इस कदर दुख जिंदगी में कभी नहीं मिला और ना का क़यामत मिलेगा। हुजूर ने जो जुमले बात किया खुद में फरमाया, उधर से अर्श आज़म से जिब्रील तशरीफ लाए और आज किया, मेरे आका अगर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु से इस कदर आपको मोहब्बत है, अर्श वाला सलाम भी पेश करता है, सब्र की तलकीन भी करता है और साथ साथ फरमाता है अल हमज़ा सय्यदुश शुहदा इला यौमिल क़ियामह। हमजा तमाम उम्मत मुस्तफा के शहीदों का सरदार है ता क़यामत। फरमा हमजा को ये साथ रब की तरफ से मिली है, हमजा सय्यदुश शुहदा का। इसीलिए मेरे आका दूर हस्न रसूल ने फरमाया, सुबह क़यामत तक जो भी मज़ार पर हमारे अमीर हमजा पे आए, फरमा आकर सलाम करे, क़यामत तक मेरे चचा उसके सलाम का जवाब दो। बारगाह करीम में दुआ है, शुहदाए दोस्त का सदका हम सबको ज़ाहिर बात